تو اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے آج مسلمان قوم کے بارے میں. آج ہر شخص پریشان ہے، بدترین حالت میں ہے. آپ اس کے نفس کو ٹٹولیں، بس تھوڑی سی بات ہوگی گھر میں، یا شوہر ناراض ہو جائے گا یا بیوی ناراض ہو جائے گی، بات کچھ نہیں ہوگی. وہ دل کا جو ابال ہے نا، وہ پھر اس صورت میں سامنے آتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع کہ ہم انسان ہیں یا حیوان. تو دیکھیں، انسان اشرف المخلوقات تو ہے، اس جیسی کوئی ہستی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی. دیکھیں، انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ باقی مخلوقات جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لیے بنایا ہے اور ان کا مقصد دنیا میں پورا ہو جاتا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. تو ان کا مقصد دنیا ہے اور دنیا میں پورا ہو جاتا ہے. اگر آپ نے مقصد بنا لیا ہے دنیا کو اور دنیا ہی کی زندگی کو آپ نے حقیقی سمجھ لیا ہے، تو آپ کی مثال جانوروں کی سی ہے، حیوان ہیں آپ انسان نہیں ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. ایک عام سادہ سی بات ہے. دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا. تو انسان اور حیوان میں یہ فرق ہے. انسان اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے اور مقصود اس کا آخرت کی کامیابی ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہو اور انسان دنیا کو اپنی منزل بنا لے، دنیا کی سوچ حاوی ہو جائے اس پہ اور دنیا کے لیے زندگی گزارنے لگے، تو دراصل یہ حیوان ہے، بلکہ حیوانوں سے بھی، جانوروں سے بھی بدتر. جو قرآن کے الفاظ ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر اس لیے ہیں کہ چلو جانور تو جو ہمارے لیے ہیں وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، پھر اپنی فطرت پر مجبور ہیں، وہ فطرت کے خلاف نہیں جا سکتے. تم گئے فطرت کے خلاف، تو جانور تو فطرت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہوں گے جانوروں سے بھی بدتر. ہمیں تو دنیا چاہیے، بس یہی چاہیے ہمیں. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر اور یہ بچے. ہائے میرا بچہ، آپ دیکھ لیں نا کس طرح آپ پیارے ہیں. دنیا آپ کو کس قدر پیاری ہے، دنیا اور ما فیہا، تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا نا قرآن میں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اگر تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے زوج، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ. اگر یہ چیزیں ذرا سی توجہ سے سنیں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم انسان ہیں یا حیوان، یہی موضوع ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ ساری چیزیں، 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، والدین، بیٹے، بھائی، رشتہ دار اور زوج، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور جو تم نے مال جمع کیا ہے، تجارتاً تخشون کسادہا، اور جو تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، احب الیکم ومساکن تردونہا، جو ان گھروں میں رہنا پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں محنت سے، مال و جان، وہی مال و جان آگئی، تو اب تم عذاب کے قابل ہو. حیوانوں پہ تو عذاب نہیں آتا، تم پہ آئے گا عذاب. حیوان تو اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، تم نے اپنے مقصد سے انحراف کر لیا، دنیا و ما فیہا کو ترجیح دے دی. اب تم اللہ کا عذاب تم پر ثابت ہے، انتظار کرو. آج اللہ کا عذاب مسلمان قوم پر آ چکا ہے.
یہ بدترین قوم ہے، اقوام میں بدترین قوم ہے، جاہل ہے، اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ایک دین ایمان ہے اور وہ دنیا ہے، ظاہر، لم یرد الا الحیات الدنیا۔ تو عذاب کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ حتی یأتی اللہ، تو اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے آج مسلمان قوم کے بارے میں۔ آج ہر شخص پریشان ہے، بدترین حالت میں ہے۔ آپ اس کے نفس کو ٹٹولیں، بس تھوڑی سی بات ہوگی گھر میں، یا شوہر ناراض ہو جائے گا یا بیوی ناراض ہو جائے گی، بات کچھ نہیں ہوگی۔ وہ دل کا جو ابال ہے نا، وہ پھر اس صورت میں سامنے آتا ہے، جنگ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ محسوس کرنے لگتے ہیں ظاہر کو، تو تھوڑی سی بات بھی وہ جو ہے جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے۔ ویسے میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، ویسے تو ہم عام طور پہ دیکھیں تو فتربصوا، انتظار کرو عذاب کا، حتی یأتی اللہ، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جو فاسق ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ فاسق کون ہے؟ جو دنیا کو ترجیح دے دے آخرت پر، فاسق ہے، نافرمان ہے۔ تو بہرحال انسان یا حیوان، آج کا مسلمان حیوان ہے، جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ یہ صرف دنیا کا طالب ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، یہ وہ باتیں ہیں جو میں کھلے انداز میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان باتوں پر غور کریں۔ بدترین خلائق، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی بیان کیا ہے، سورہ بینہ میں ہے، جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین خلائق میں، لیکن جو ایمان نہ لائے، عمل صالح نہ کیا، شر البریہ ہے، بدترین خلائق میں۔ تو مختلف، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ہمیں یہ بات بتائی ہے۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ نقصان کون اٹھانے والا کون ہے؟ جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے اور دین سے اس کا کوئی واسطہ ہے نہیں۔ آج دین ہمارے لیے غیر اہم ہے، اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ عام طور پہ دیکھ لیں، کھلی کھلی شہادتیں، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، ہمارے لیے ظاہر اہم ہے۔ ختم بات، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل